پچھلی حکومت کو آپ لوگ کہتے تھے سلیکٹڈ، یہ والی حکومت بھی سلیکٹڈ ہے کیا یہ حقیقت ہے کہ بڑے میاں صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت جو ہے وہ لینی چاہیے؟ میاں صاحب جو ہیں وہ دسمبر میں آ رہے ہیں، جنوری میں آ رہے ہیں، میاں صاحب آئے نہیں۔ میاں صاحب کے واپسی میں کے راستے میں رکاوٹیں ہیں۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ لوگوں کو، وہ بھی نہیں چاہتے کہ میاں صاحب واپس آئیں۔ جو بھی کیا دھرا ہے وہ تو ہے تو آپ لوگوں کا اپنا نا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر کل کا لاڈلا آج بھی لاڈلا ہے۔ عمران خان صاحب شہباز شریف کے بارے میں جو ہیں وہ کہتے ہیں چیری بلاسم ہے، یہ دعائیں چو زیادہ لاڈلا کون ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کی جو پرفارمنس رہی ہے حالیہ الیکشنز کے اندر، اس کے بعد مختلف قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون کو اس شکست کا پتہ تھا، نہیں پتہ تھا، کیا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں کس کی کوتاہی ہے؟ ایک ایسی شخصیت ہے مسلم لیگ نون کے اندر جو دبنگ بولتے ہیں، کھل کے بولتے ہیں، جو سچی بات ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں اور پرواہ بھی نہیں کرتے کہ آخر اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور وہ ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف صاحب۔ انہوں نے بڑی ایک دھماکے دار قسم کی پریس کانفرنس بھی کی اور اس کے اندر بھی بہت سی باتیں کی۔ میاں جاوید لطیف صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کا بہت شکریہ۔ میاں صاحب بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ ہوا کیا سر؟ ذرا سب سے پہلے ذرا اس پہ تو اینالائز کریں کہ یہ 15 نشستیں کس طرح چلی گئیں سر؟ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے کہ اگر تو دیکھیں تو ٹکٹوں کی تقسیم سے لے کے باقی انتظامی امور میں بھی غلطیاں ہم سے ہوئیں، جو یقیناً ہم پارٹی پلیٹ فارم پہ ڈسکس کریں گے، مگر جو پبلک کرنے والی چیزیں ہیں جو ہر زبان پہ ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے 20 سال جدوجہد کی ایک نظریے سوچ فکر کے لیے نواز شریف کی قیادت میں، اور اس کے لیے نواز شریف نے بے پناہ عزیتیں اٹھائیں، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بزنس کے حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے سب کچھ اس نے قربان کر کے ایک نظریہ ہی بچایا۔ ٹھیک، مگر اگر اس پہ کمپرومائز کو کرے گا یا خاموش کو کروائے گا اور دوسرا شخص 3 ماہ میں اس کا پھل اتار کے لے جائے گا، جو کہ آپ کو نظر آیا کل، آپ دیکھیں کہ جس شخص نے وہ 3 ماہ میں نظریہ آگے بڑھایا، بلکہ وہ باتیں بھی کہہ دیں جو شاید اس سے ریلیٹڈ نہیں تھیں۔ وجہ کہ جب وہ کہتا تھا کہ بند کمروں میں ججز اور جرنیل فیصلے کرتے ہیں، یہ عمران خان بھی کہتا رہا، یہ فواد چودھری بھی کہتا رہا، مگر ان کے متعلق اگر کوئی بند کمروں میں فیصلہ آیا تو اس کو یہ کوٹ کریں، جبکہ ہم تو بے شمار فیصلوں کو کوٹ کر سکتے ہیں، ہم تو اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ارشد ملک جج جو تھے، اس کی ویڈیو آنے کے بعد، آڈیو ثاقب نثار کی آنے کے بعد، میں کہتا ہوں کہ جو یہ بات عمران خان کر رہے تھے کہ بند کمروں میں فیصلے ہوتے آئے ہیں، وہ غلط نہیں تھا، مگر اس کے خلاف تو نہیں ہوا کوئی فیصلہ۔ اس کو تو ابھی یہ تھا کہ آنے والے وقتوں میں میرے خلاف جو ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں وہ فیصلے ہوں گے، مگر اس نے اپنا بیانیہ وہ ایک نظریاتی ایک سوچ فکر جو قوم کو نواز شریف نے بیدار کیا تھا کہ آئین قانون کی بالادستی کے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا، اس کو وہ لے کے آگے نہیں۔ لیکن میاں صاحب ایک مجھے بات بتائیں، یہاں پہ چلیں وہ انہوں نے کیا کیا یہ تو عمران خان اور جانے، ان کی پارٹی جانے، ان کا بیانیہ جانے۔ میرا سوال یہ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ جی اگر خاموش کرانے کی کوشش کی جائے گی اور کمپرومائز کیا جائے گا، میں چلے نام نہ لیں، میں نام نہیں کہتا، لیکن کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کمپرومائز جنہوں نے کیا یا وہ خاموش کرا دیتے ہیں؟ نہیں منصور علی خان صاحب، یہ ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام جماعتوں کے اندر اس سوچ کے لوگ ہیں۔ اچھا، اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں کہ لوگ اب باشعور ہیں،
لوگ اب بیدار ہیں، لوگ تنگ آ چکے ہیں 70-75 سالوں میں کہ کوئی سلیکٹڈ کمیٹی ہو تو اس میں اپنا نام دیں، کوئی سلیکٹ کر لے تو آپ اقتدار میں آ جائیں، کوئی سلیکٹ نہ کرے تو آپ باہر بیٹھے رہیں۔ بھائی آج لوگ سوال ہم سے کرتے ہیں کہ 3 ماہ کی حکومت میں چلیں آپ بچانے آئے تھے ریاست کو، یہ بات درست ہے، لوگوں نے قبول کر لی، اور حالانکہ جتنی منصور علی خان قومی جماعتیں ہوتی ہیں ان کا فرض ہوتا ہے، ان کا یہ اولین ترجیح ہوتی ہے کہ ریاست کو جب قربانی کی ضرورت پڑے تو قومی جماعتوں کو قربانی دینی چاہیے۔ ماضی میں کسی قومی جماعت نے ریاست کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، ہم نے تو وہ بھی کر کے دکھا دیا، مگر اس کے بدلے لوگوں نے ہم سے سوال کیا انتخاب میں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ آپ کہتے تھے کہ عمران خان کرپٹ ہے، فرح بی بی نے یہ کیا، اس کی کابینہ کے لوگوں نے یہ کیا، اور وہ پیسہ جو تھا وہ بنی ڈالا جاتا تھا، آپ نے کسی کو گرفتار کیا؟ اور اگر آپ کو کوئی نہیں کرنے دیتا تھا تو بھائی اس کا آپ اگر پھر بھی پرمیشن لینی ہے گرفتاری کی بھی تو آپ لوگوں کو بتائیں اور حکومت سے چھوڑ کے باہر آئیں۔ نہیں تو نہیں میاں صاحب، گل یہ ہے کہ لاسٹ پچھلی حکومت کو آپ لوگ کہتے تھے سلیکٹڈ، یہ والی حکومت بھی سلیکٹڈ ہے کیا؟ نہیں، میں منصور علی خان میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا خیال تھا اور اس میں ہاں کہ بھائی ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اکثریتی جماعت ہم نہیں ہیں تو قومی حکومت بنا کے ہم ڈیلیور نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، مگر جب ہمیں یہ احساس دلایا گیا کہ بھائی اگر یہ 6 ماہ سال اور رہ گیا تو جو آج یہ باتیں کر رہے ہیں نا سری لنکا پاکستان کو بنائے، تو پاکستان خدا نہ خواستہ سری لنکا بن نہ جائے، پھر انتخابات ہو بھی جائیں، نئی جماعت کوئی حکومت میں آ بھی جائے تو وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گی، پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا نہیں کر سکے گی، جس لیے ہم نے سیاست کی قربانی دے کے ریاست کو بچایا۔ نہیں، آپ نے میاں صاحب اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جی ہمیں ڈرایا گیا تھا کہ پتہ نہیں سچویشن جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، کوئی آ جائے گا، اور میرے خیال میں شاید آپ نومبر کی بات کر رہے تھے کہ جناب نومبر میں کوئی جو نئی تعیناتی ہونی ہے، یہ والا چکر تھا؟ نہیں منصور علی خان، میں نے بات کی ہے مگر اس پیرائے میں بات نہیں کی۔ اچھا، میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اگر کوئی یہ کہے نا کہ ان کو ڈرا کے، ان کو دباؤ میں لا کے کہ کوئی نئی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے تو لہٰذا یہ بات مان لیں، یہ میں نے کہا کہ ہم نے اس چکر میں آ کے عدم اعتماد نہیں کیا، ہم نے ریاست کے لیے کیا ہے، اس دباؤ میں نہیں کیا۔ یہ اچھا کیا آپ نے سوال، میں وضاحت میں کر رہا ہوں کہ میں نے اس پیرائے میں بات کی تھی۔ اچھا، لیکن آپ کے مطلب یہ میں دوبارہ کلیئر کر لوں، آپ لوگوں نے اس ڈر کے چکر میں کم از کم حکومت نہیں لی؟ نہیں، ہم ڈرے ہیں کہ ریاست میں ڈوب جائے، ہم ڈرے ہیں کہ معیشت اس نے ڈبو دی ہے، نیوکلیر پاور ہے پاکستان، ہم نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے یہ قربانی دی، مگر ہمیں یہ مینڈیٹ حاصل نہیں ہے کہ جو ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں ان پر ہم پردہ ڈالیں۔ ہمیں یہ مینڈیٹ نہیں ہے کسی نے دیا کہ جو عمران خان نے پاکستان کو ڈبویا ہے ہم اس پر بھی پردہ ڈالیں۔ ہمیں یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو بھی ہم خاموشی سے ہضم کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں منصور علی خان آپ کو کہ دیکھیں اتنی بڑی جماعت اور اتنا بڑا لیڈر، اگر کوئی یہ سمجھے کہ کل کا نتیجہ یہ بھی بات ہوگی کسی دن، اور یہ تو 4 دن ٹھہر جائے، ہمارا انتخابی سیل اس پہ کام کر رہا ہے اور اس پہ چند دن بعد بات ہوگی، ابھی ہم اپنی شکست کو تسلیم کر رہے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ جو کوئی اگر سمجھتا ہے کہ کل کے نتائج کے بعد مسلم لیگ کو کھا جائے گا یا نواز شریف کو ہضم کر لے گا، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، لیکن میاں صاحب مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ حقیقت ہے کہ میاں صاحب، بڑے میاں صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت جو ہے وہ لینی چاہیے؟ میاں صاحب قطعاً تیار نہیں تھے، مگر عدم اعتماد کا فیصلہ جو دلیل دی گئی اس پہ میاں صاحب راضی ہوئے، وہ ہے ریاست کو بچانے کی۔
اچھا. یہ ایک حقیقت ہے. لیکن ریاست کو بچانے کے لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ جلدی انتخابات ہو جائیں. یہ بالکل میاں صاحب اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتے. آج بھی ان کا یہی موقف ہے, اس وقت بھی ان کا یہی موقف تھا کہ ہمیں فوری الیکشن کی طرف جانا چاہیے. مگر پرابلم یہ تھی کہ معیشت کا جو برا حال تھا اور آئی ایم ایف سے جو معاہدہ لیٹ ہوتا گیا, اس کی وجہ سے یہ حکومت جو ہے وہ 3 ماہ 4 ماہ تک چل گئی. نہیں تو لیٹ کس نے کیا میاں صاحب؟ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات لیٹ کس نے کیے؟ وہ آپ کی پارٹی نے کیے نا. نہیں, حالات یہ تھے کہ جن شرائط پر آئی ایم ایف آپ کو لے کر آتا تھا وہ ملکی مفاد میں نہیں تھے, کڑی شرائط تھیں. ہم نرم شرائط پہ ایگری تھے مگر ہمیں حالات فیوریبل نہیں مل رہے تھے, اور جس طرح اداروں کی طرف سے ہم پر ہماری نیت پر شک کیا جا رہا تھا اور کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ چیزیں ڈیلے ہوتی گئیں. اچھا, تو اب یہ بتائیے, میں آپ کے پرانے بیانات کچھ میرے سامنے آئے, نومبر دسمبر سے آپ فرما رہے تھے بس میاں صاحب جو ہیں وہ دسمبر میں آ رہے ہیں, جنوری میں آ رہے ہیں. میاں صاحب آئے نہیں. میاں صاحب دیکھیں, جو آپ بات کر رہے ہیں نا, میں یقیناً یہ بات کرتا آیا ہوں. میاں صاحب کے واپسی میں کے راستے میں رکاوٹیں ہیں, ابھی بھی ہیں. حکومت میں ہوتے ہوئے اگر آپ عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتے, یہ آپ کو اجازت نہیں ہے, تو یہ وہی لوگ ہیں جو واپسی میں نواز شریف کے راستے کی رکاوٹ ہیں. ایک منٹ, اس کو ذرا مجھے ڈائسیکٹ کر کے بتائیں. عمران خان کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ بھائی اگر ہوتی تو ثبوت ہیں, اگر ہوتی تو فارم فنڈی کیس کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا, آپ بتائیں نا. میاں صاحب کدھروں اجازت نہیں ہے؟ نہیں, یہ تو منصور علی خان جانتے ہیں, میرے منہ سے نہ کہلوائیں. مگر منصور علی خان کو یہ علم ہے کہ فارم فنڈی کیس کا فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد آئے روز وہ 15 دفعہ ذکر الیکشن کمیشن کا کیوں کر رہا ہے. اچھا چلیں میں ان کا نام لیے بغیر, نہ کوئی بھی نہیں لینا, پتہ نہیں کی کر رہے, یا پھر نوا نہ رکھ لیندے تسی, یا نوا نہ نہیں لینا کوئی. تو یہ وہ لوگ وہ بھی نہیں چاہتے کہ میاں صاحب واپس آئیں؟ نہیں دیکھیں, میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بد نصیبی ہے کہ یہاں اگر بند کمروں میں پالیسیاں بنیں گی, اگر پالیسی ساز جو ہیں وہ عوامی رائے یا ملکی مفاد کو اپنی نظر سے کوئی دیکھے گا تو ملک کا نقصان ہو رہا ہے. کل جو کچھ ہوا ہے, میں آج بھی دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ہم نے ریاست کے لیے جو قربانی دی تھی, اگر فوری الیکشن ہی تھے تو 3 ماہ پہلے کیوں نہیں یہ الیکشن کروائے گئے؟ اچھا, ہم تو یہ حکومت چاہتے بھی نہیں تھے, ہم تو اس وقت بھی الیکشن کی ڈیمانڈ کرتے تھے. ہم تو آخری دن تک عدم اعتماد کرنے سے 1 دن پہلے تک بھی کہتے رہے کہ بھائی صاحب الیکشن اناؤنس کرو, کیوں نہیں کیے گئے؟ آج اگر کوئی دباؤ ہم پہ ڈال رہا ہے یا ڈالنے کی خواہش رکھتا ہے یا دباؤ میں لا رہا ہے تو بھائی 3 ماہ پہلے کیوں نہیں لایا گیا؟ اچھا نہیں, لیکن اس میں تو شہباز شریف صاحب کا بھی تو بڑا ہاتھ ہے نا میاں صاحب, وہ بھی تو نہیں چاہتے تھے کہ الیکشن ہو. دیکھیں, بات یہ ہے کہ حکومت میں آنے سے پہلے کیا شہباز شریف صاحب کا یہ موقف نہیں تھا, پوری جماعت کا یہ موقف تھا, پوری اپوزیشن کا یہ موقف تھا کہ انتخابات ہی مسئلے کا حل ہیں؟ جی, کیوں نہیں کروائے گئے؟ کیا اس وقت شہباز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ ہاں, اب کہتے تھے کہ الیکشن ہونے چاہیے. جی بالکل. جو ہم نے قربانی جس مقصد کے لیے دی وہ تھا معیشت کو سنبھالا دینا, تو بھائی اس کو سنبھالا دیتے دیتے جو ہمارا اشر کیا جا رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. نہیں تو میاں صاحب اس کا حل کیا ہے؟ مطلب ووٹنگ آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ بالکل فری اینڈ فیئر ہوئی ہے, سب کچھ ہوا ہے, تو جو بھی کیا دھرا ہے وہ تو ہے تو آپ لوگوں کا اپنا نا, اس میں پاکستان تحریک انصاف کا تو کوئی قصور نہیں ہے پھر. نہیں, میں عرض کر دیتا ہوں, کبھی آپ نے پاکستان کی تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ انٹرم بیل ہوئی ہو اور انٹرم بیل کنفرم ہو جائے؟ اور کیا انٹرم بیل ہوئی ہو اور آپ حاضر نہ ہوں انٹرم بیل میں؟ جی, کبھی ایسا ہوتا ہے, اور یہاں ہو رہا ہے. اچھا, اور میرے لیے قانون اور آپ کے لیے قانون اور یہ کیوں بھائی؟
اور میاں صاحب پھر سیدھا سیدھا کہو نا کہ عمران خان کو ابھی بھی جو ہے وہ اندر سے سپورٹ مل رہی ہے، یا تو پھر یہ کہیں؟ میں منصور علی خان صاحب بڑا کلیئر ہوں کہ کل کا لاڈلا آج بھی لاڈلا ہے. کل کا لاڈلا آج بھی لاڈلا ہے؟ یس بالکل ہے. آپ کی حکومت کے دوران بھی؟ بالکل ہے. اچھا. جو اس کی خواہش ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتا ہے. مجھے بتائیں کہ کیا اداروں کا کام یہ ہے کہ پنچایتیں کریں؟ نہیں. کبھی اداروں کا کام یہ ہے کہ وقت دیکھا جائے؟ نہیں. اداروں کا کام یہ ہے کہ جو آئین قانون کہتا ہے اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں. منصفانہ جب فیصلے ہوتے ہیں قوم کی تقدیریں بدلتی ہیں اور قوم مانتی ہے ان چیزوں کو. اچھا. مگر یہ نہیں ہوتا کہ اتنا عرصہ 8 سال پہلے کیس چلتا رہے اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کس نے اس کو حق حاصل دیا ہے حق کہ ایک ادارے کے جو سربراہ ہے اس کی بے توقیری کرے. آپ چیف الیکشن کمیشن جو ہے اس کا بھی وہی اختیار اور اس کی بھی وہی توہین عدالت لگتی ہے جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج کو یہ حاصل ہے اختیار یا اس کا مینڈیٹ ہے. بھائی بات یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ نے ایک پرائم منسٹر کو عدالت عظمیٰ کی بات نہ ماننے پر توہین عدالت پر نااہل نہیں کیا تھا؟ کیا وزراء کو نااہل نہیں کیا تھا؟ تو کیا چیف الیکشن کمیشن کو جو روز گالیاں دی جا رہی ہیں روز توہین عدالت کی جا رہی ہے کیا اس پہ اس کو سزا نہیں دی جا سکتی؟ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ ٹھیک. اچھا اب میاں صاحب یہ بتائیں، مطلب ظاہری بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کل کا لاڈلا آج بھی لاڈلا ہے، ادھر عمران خان صاحب شہباز شریف کے بارے میں جو ہیں وہ کہتے ہیں چیری بلاسم ہے یہ. دو زیادہ لاڈلا کون ہے؟ دیکھیں اپنا منصور علی خان صاحب اس نے کیا گفتگو کی ہے اور جب حکومت میں تھا تب کیا کہتا تھا؟ اچھا. تب یہ کہتا نہیں تھا کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں جی. اور حکومت سے اترنے کے بعد پیج پھٹا کیسے؟ پھر سازش آ گئی. شہباز شریف صاحب نے تو کبھی اس طرح کی گفتگو نہیں کی جو آج یہ کر رہا ہے. بالکل. وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں انہوں نے تو کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے. ٹھیک. آج ان کو اس طرح کے القاب سے پکارا جائے تو میرا خیال مناسب نہیں ہے. یہ اس کا وتیرہ ہے. کس کو اس نے بخشا ہے؟ اچھا. وہ اس کی جماعت کے لوگ ہوں اداروں میں بیٹھے لوگ ہوں جنہوں نے اس کے لیے سہولت کاری کی ہو اس نے اس کو بھی بخشا ہے؟ کیا اس کے پھر ڈر سے کہ یہ ہر ایک کو گالیاں دیتا ہے ہر ایک کو برا بلا کہتا ہے کیا اس کے آگے ہر بندہ جو ہے وہ زبان نہیں کھولے گا؟ کیا آئین قانون کے مطابق فیصلے اس لیے نہ کیے جائیں کہ یہ گندی زبان والا ہے؟ کیوں بھائی؟ ٹھیک ٹھیک. میاں صاحب آخری سوال یہ بتائیے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے بڑے میاں صاحب ہی اس کو لیڈ کریں گے یا ابھی تک کوئی ایسا پلان نہیں بنا؟ منصور علی خان صاحب میں آپ کو کلیئر بتا دوں اب ہماری جماعت کا ایشو نہیں. نواز شریف صاحب پاکستان آ کے اگر پاکستانی قوم کی رہنمائی اور لیڈ نہیں کریں گے اور سارے کا سارا سچ نہیں بولیں گے اس وقت تک پاکستان کے معاملات درستگی کی طرف نہیں جا سکیں گے. وہ معاشی ہوں یا جو تفریق اس نے معاشرے میں پیدا کر دی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور مجھے اندیشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ دیر نہ ہو جائے. مگر میں یہ بڑا کلیئر ہوں کہ جس دن پاکستان میں آ کر نواز شریف نے پورا سچ بول دیا مخالف جماعتوں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب آپ کا ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. ناظرین میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی اہم باتیں انہوں نے کی. آخر ہوا کیا ہے, پارٹی کے اندر کیا سوچ چل رہی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کل کا لاڈلا تھا
وہ آج بھی لاڈلا ہے، اور نواز شریف صاحب کی واپسی کس حد تک پارٹی کے لیے ضرورت ہے، پاکستان کے لیے ضرورت ہے، آپ نے ان کی رائے سنی۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔